اگلا جو باب ہے وہ امام صاحب نے فرمایا باب فی المبادرۃ الی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنے کا باب ہے، یعنی نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ، وہ بندہ جس نے ارادہ کر لیا ہے کسی نیکی کے کام کو کرنے کا، اس کو ترغیب دلانے کا یہ باب ہے کہ وہ کرے کیا، بالجدی، بہت کوشش اور محنت کے ساتھ، من غیر تردد، اور بغیر کسی تردد کے اس نیکی کو سر انجام دے دے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس باب میں امام صاحب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب نیکی کے کام میں سستی نہ کی جائے، جلدی جلدی کرنے چاہیے نیکی کے کام۔ اور دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نیکی کے کام کا ارادہ کر لیں، جو کہ اسی کی ایک تشریح ہے، تو پھر انسان کو تردد نہیں کرنا چاہیے، اچھا میں کیا کروں گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اب تردد کرنا شروع کر دے، ہو پھر میں کیا کروں گا، مجھے ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر اس کو جلدی سے اس نیکی کے کام کو جو ہے وہ کر لیں، بالجدی، اور کوشش، صحیح محنت کے ساتھ نیکی کو کریں، پوری توجہ کے ساتھ نیکی کے کام کو کریں۔ جس طرح دنیا کے کاموں کو بھی کوشش اور محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو پوری باریک بینی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح نیکی کے کاموں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس میں امام صاحب نے جو سب سے پہلی آیت نقل کی ہے، فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ استبقوا کا لفظی مطلب بنتا ہے مقابلہ کرو، دوڑ کے آؤ، جلدی جلدی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکی کے کاموں میں۔ صحابہ کرام ایسی ہی کوشش کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اپنا مال پیش کرو، کسی کام کے لیے آپ نے ترغیب دلائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا ان دنوں کافی مال تھا، تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ تو صحیح صدقہ کر کے نا حضرت ابوبکر صدیق سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی کچھ سامان اٹھائے ہوئے لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا، جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے، مقصود ریاکاری نہ ہو، اپنی شہرت یہ مقصود نہ ہو، ہاں مقصد یہ ہو کہ نیکیاں میں نے زیادہ کرنی ہے، مجھے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ کوشش اور کاوش کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اور بھی کچھ آیات سے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں کوئی بندہ کھڑا ہے نا، تو پیچھے سے کوئی بڑا آ جاتا ہے، یا کوئی جو امام صاحب آ گئے ہیں، خطیب صاحب آ گئے، کوئی آ گئے ہیں، تو عموماً یہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ ان کو جگہ دے دیتے ہیں، وہ عزت اور احترام کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ پہلی صف کا جو ثواب ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے نا۔ تو آپ نے وہ ثواب حاصل کیا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ جلدی آ جائے۔ اس میں جو ہے نا، اس لیے اس سے بھی اور بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جن سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نیکی کسی کی خاطر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نیکی پہ کیا، اب دنیا کے کاموں میں کرے نا اثار اور قربانی دے، ٹھیک ہے، اپنی نیکی چھوڑ کے دوسروں کو نیکی کا موقع دینا یہ کوئی اثار اور قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں یہ نیکی کرنے لگا ہوں، یہاں پہ کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ یہاں پہ کر لے گا، میں کسی اور جگہ پہ کر لوں گا، میں نے بھی کرنی ہی ہے، خاص طور پہ صدقہ و خیرات کے معاملات میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ میں نیکی سے رہ جاؤں گا، یہ کر لے گا، تو وہاں پہ اثار اور قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں، ذوی الاحلام والنہا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کما قال رسول اللہ، جو زیادہ عقل و شعور رکھنے والے ہوں، دین کے معاملات کو زیادہ سمجھنے والے ہوں۔ تو وہ ایک استثنائی مسئلہ ہے، وہ محض تکریم کے لیے نہیں ہے، وہ شریعت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ کسی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ امام بے وضو ہو جائے تو وہ نماز چھوڑ کے گیا تو پیچھے سے کوئی نماز کو لیڈ کر سکے، یا امام بھول جاتا ہے تو اس کو بتا سکے، لقمہ دے سکے، یا کوئی اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن محض تکریم کے لیے کسی کو جگہ دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت امام صاحب کہتے ہیں وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ تو مثال کے طور پہ سمجھا۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو مغفرت کے لیے بھی جلدی کرنی چاہیے۔ وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ہر صبح کو اپنے بازو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو جو گناہ کرنے والا ہے وہ توبہ کر لے، لیتوب مسیء اللیل، اور اسی طرح جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں کہ دن کو توبہ کرنے والا۔ اس سے بھی یہ علماء نے استدلال کیا کہ توبہ میں جلدی کر لینی چاہیے، گناہ ہو جائے تو پھر استغفار جلدی کرنا چاہیے، پتہ نہیں زندگی کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو بخشش کی طرف۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اعمال جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں ایک دوسرے کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، وہ رمضان الی رمضان، رمضان کے روزے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ وضو آپ نے فرمایا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو زبان، تو یعنی یہ بھی گناہوں کے کفارے کا اور مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد، وضو کہہ رہے صحیح طریقے سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور دیگر آیات اور احادیث میں بہت سارے اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ان اعمال کی طرف جلدی کرو اور جنت کو حاصل کرو، یعنی جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کا کیا مطلب ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ جلدی کیا کرو، ان میں تاخیر نہ کیا کرو۔ اور ساتھ فرما دیا کہ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس میں جو امام صاحب نے احادیث نقل کی ہیں، ایک پہلی تو عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ قالا کہتے ہیں صلیت، میں نے نماز پڑھی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بالمدینہ، مدینہ میں، العصر، عصر کی نماز، فسلم، آپ نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، آپ جلدی سے کھڑے ہوئے، فتخطى رقاب الناس، آپ لوگوں کی کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے چلے گئے، الی بعض حجر نسائہ، اپنی ایک بیوی کے حجرے کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے حجرے تھے مسجد کے ساتھ ساتھ، تو ان میں سے ایک میں چلے گئے۔ ففزع الناس من سرعتی، لوگ گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کیوں گئے ہیں آج، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے عموماً بیٹھا کرتے تھے، ترغیب بھی دلایا کرتے تھے کہ نماز کے بعد بیٹھا جائے، انسان جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ خلاف معمول بات سن کے نا تو صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ فخرج علیہم، پھر آپ واپس آئے، فرآ انہم قد عجبوا من سرعتی، آپ نے دیکھا کہ یہ نا تعجب کر رہے ہیں آپ کے جلدی جانے کی وجہ سے۔ قال، آپ نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا، ہمارے پاس نا ایک ڈلی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، یعنی سونے وغیرہ کی کوئی ڈلی تھی، اس کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ فکرہت، میں نے ناپسند کیا کہ ان یحبسنی، کہ وہ مجھے روک دے۔ فامرت بقسمتہ، میں نے حکم دیا اس کو تقسیم کرنے کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی صدقے وغیرہ کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو انسان نماز کے بعد جلدی بھی جا سکتا ہے، اور اس جلدی جانے میں اگر اس کو کسی کے کندھا پھلانگنے پڑ جائیں تو وہ اس کو درست قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت یہ درست نہیں ہے، خاص طور پہ جب جمعے کے لیے لوگ آتے ہیں تو بیٹھے ہوں، یا جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ان کے اوپر سے پھلانگ کے جا رہے ہیں، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو جلدی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ جلدی ہے کہ میں نے اگلی صف میں بیٹھنا جا کے، تو یہ تو آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں نا، لیٹ آ کے تو آپ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، واپسی پہ جلدی ہو سکتی ہے کسی کو، تو اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس سے جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام یا کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی بندہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے لوگوں کو تشویش ہو، ان میں تعجب پایا جاتا ہو کہ اس نے کیا بات کر دی ہے، کیا کام کر دیا ہے، تو اس کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ بعض دفعہ نا ہم اپنی ڈٹائی میں رہتے ہیں، اچھا کوئی جو سوچتا ہے ہمارے بارے میں سوچے، ہمیں کیا ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو کلیئر کر دینا چاہیے۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جیسے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، حالانکہ اس میں تو صحابی نے تعجب کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، وہ جو انصاری صحابہ پاس سے گزرے تھے، آپ نے پھر بھی ان کو بلا کے وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو۔ تو اگر آپ کے کسی طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کے دینوں میں کوئی خدشہ، کوئی اس طرح کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس کو دور کر دینا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ جو کچھ سونے کا ٹکڑے کی کچھ پڑی ہوئی تھی تو پیغمبر علیہ السلام فوری طور پہ اس کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، میں اس کو روکنا نہیں چاہتا، اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کسی مال کی تقسیم کا تو اس کو بھی جلدی تقسیم کر دینا چاہیے، رکھ نہیں دینا چاہیے اپنے پاس۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بلا ضرورت جو ہے وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ حقداروں تک جو ہے اس بات کو، اس مال کو پہنچا دینا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، اور ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو جلدی کرنا چاہیے، اس میں سستی اور تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں قالا رجل، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یوم احد، احد کے دن، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان قتلت، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، فأین انا، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو تو تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ فألقى تمرات كن في يدي، وہ صحابی نا کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی، ثم قاتل، اور لڑائی میں کود پڑے، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام مسئلے پوچھا کرتے تھے، عمل، دیکھیں عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنا چاہیے پوچھ کے، تاکہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو۔ تو وہ میدان جنگ میں بھی پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو پوچھنے اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو اب اس صحابی نے اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں کی کہ میں کھجوریں ہی کھا لوں، کہ میں اس کو چلو مکمل کر کے پھر چلا جاؤں گا، کون سا 2 منٹ ہے، فوری طور پہ نکل پڑے۔ تو اس میں ترغیب ہے ہمارے لیے کہ ہمیں نیکی کے کام جو ہیں ان کو جلدی کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر سستی میں وہ نیکی کا عمل جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو نیکی کے کام کرنے میں جو ارادہ کر لے اس کو پھر جلدی جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہے، کس کا اجر زیادہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح، تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح ہو، صحیح سلامت ہو، شحیح، تجھے خود بھی ایک غرض ہو اور تمہارے دل میں ایک خواہش ہو، ٹھیک ہے، شحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہرس ہو تمہارے دل میں مال کی، اور یہ نیچرل ہے نا، ہر بندے کو ہوتی ہے۔ تخشى الفقر، تجھے خود بھی غریبی کا ڈر ہو، یعنی ابھی پتہ نہیں کتنی زندگی باقی، آگے کیا حالات ہونے ہیں۔ وتأمل الغنا، اور تو غنا کی امید رکھتا ہو، یا تو اس کی خواہش رکھتا ہو کہ یار میرے پاس ہونا چاہیے، ہر بندہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غنی ہو۔ ولا تمہل، اور تو اتنا نہ رک، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق کو آ جائے، قلتا، پھر تو کہہ لفلان ان قضا، فلاں کو اتنا دے دو، ولفلان ان قضا، فلاں کو اتنا دے دو، وقد کان لفلان، وہ تو اب فلاں کا ہو چکا ہے، اب تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ یعنی صدقہ تو ہر حال میں ہی ثواب والا ہے، فضیلت والا ہے، لیکن کچھ حالتوں میں جو صدقہ ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے، جب انسان بہت تنگی کی حالت میں صدقہ کرتا ہے، بہت مشکل حالت میں، جیسے اس صحابی کا واقعہ ہے کہ ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، تھوڑے سے جو ہے وہ ملتے ہیں، وہ لے کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سارے ڈھیر پہ ان کو بکھیر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی تو ایک صورت یہ بھی بیان کر رہے ہیں اللہ کے وسلم کہ جب انسان صحیح سلامت ہو، خود بھی ضرورتیں ہوں اور مستقبل کے اندیشے بھی دل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نیچرلی انسان کے پاس، اور غنا کی خواہش بھی ہوتی ہے، پھر بھی جب انسان صدقہ کرے تو وہ صدقہ اللہ کے ہوں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا میرے نہ مرنے کے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دیجئے گا، فلاں جو چیز ہے وہ مسجد کو دے دیں، فلاں مدرسے کو دے دیں، تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، وصیت کر کے جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ رائے گاہ ہیں، لیکن اصل اللہ پہ توکل اور نیکیوں میں جلدی تو وہ ہے نا کہ آپ زندگی میں کر کے جائیں جب آپ بھی ضرورت مند ہیں، جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیوچر میں شاید ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر بھی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ تو ایسا صدقہ جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ موت آ جائے پھر کہو کہ فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دو، فرمایا اب تو وہ وارثوں کا ہو گیا، اب تو تمہارا ہے ہی نہیں، اب تمہیں کیا اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے، یہ 7 چیزوں کے معاملے میں تم جلدی کرو۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حل تنتظرون، کیا تم انتظار کرتے ہو یا نہیں تم انتظار کرتے، الا فقرا منسیا، مگر ایسے فقر کا جو بھلا دینے والا ہے، او غنا مطغیا، یا ایسی غنا مطغیا جو آپ کو حد سے تجاوز کرنے والا بنا دیتی ہے۔
یہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ کہ اگر بہت زیادہ غریبی آ جائے نا، وہ بھی بعض دفعہ انسان کے لیے بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے. انسان غریبی میں، فقر کے اندر بعض دفعہ آزمائش میں آ کے جو ہے نا وہ بہت گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے فقر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور ایسے ہی غنا جو انسان کو سرکش بنا دے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. او مرضاً مفسداً، یا ایسا مرض مفسداً جو بگاڑ دینے والا ہو، جب مریض ہو جائے کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے انسان. او حرماً مفنداً، یا ایسا بڑھاپا جو عقل کو زائل کر دینے والا ہو، اس سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو. او موتاً مجہزاً، یا وہ موت جو بہت جلدی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تیزی سے اپنے کام کو کر دیتی ہے. اب الدجال، یا دجال آ جائے، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہوگی. اور پھر دجال کے بارے میں فرمایا فشر غائب ينتظر، جتنی بھی چیزیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے ان میں سب سے بری جو چیز وہ کیا ہے؟ دجال ہے. اب الساعۃ، یا قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو، فالساعۃ، پس قیامت جو ہے ادھا، وہ بہت ہولناک ہے، وامر، بہت زیادہ تلخ ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. یعنی اصل میں ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ یہ 7 چیزوں سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی اختیار کرو. یہ روایت جو ہے یہ ویسے ضعیف ہے اور سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن ایک اور روایت جس میں تقریباً یہی مضمون بیان ہوا ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ. فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، کیونکہ بڑھاپا آ جائے گا پھر بہت سارے کاموں سے انسان عاجز آ جاتا ہے، سجدہ نہیں کر پاتا، بھاگ دوڑ دین کے کاموں میں نہیں کر پاتا، تو بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ بیماری آنے سے پہلے پہلے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نا صحت اور تندرستی ہوتی ہے تو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر جب بیماری آتی ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے یار کاش میں یہ کام بھی کر لیتا، مجھ سے اب نفل نہیں پڑھے جا رہے، اذکار نہیں ہو رہے، تلاوت نہیں ہو رہی. تو بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی غنا کو، اگر اللہ نے تجھے جو ہے وہ مال و دولت سے نوازا ہوا ہے تو فقر آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ. ہو سکتا ہے بعد میں ایسے حالات آئیں کہ تمہارے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے پیسے نہ بچیں، یا تو نیکی کے کاموں پہ خرچ نہ کر سکیں، یا تجھے پھر اپنی روزی روٹی کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے، اتنا وقت لگانا پڑے کہ تیرے سے نیکیوں کے کام رہ جائیں، تو جو ہے تو اس کو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھ. تو ہمیں ان چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اسی طرح اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھ. تو یہ جو روایت ہے اس کا بھی مضمون تقریباً وہی ہے جو کہ اس روایت کا مضمون ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ پہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اگلا جو باب ہے اس باب المجاہدہ، مجاہدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کوشش کرنے کو. جہاد اور جد و جہد کا لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کوشش کرنا. تو یہ شیاطین کے جو وسوسے ہیں ان سے، اور جو دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف جو جد و جہد کی جاتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتی ہے، شیطان جو نفس کو بہکانے والا ہے اس کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مجاہدے کے اندر شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں یا ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کی ہدایت دے دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. احسان کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے عبادت میں احسان. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے عبادت کا احسان. اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان، نیکی کرنا اور اچھائی کے ساتھ معاملات کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. یقین سے مراد یہاں پہ موت ہے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے.
اور کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے، نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے اور شریعت پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس سے اگلی آیت امام صاحب نے یہ نقل کیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف یکسو ہو جائیے۔ یعنی مطلب کیا ہے، انقطع الیہ، ساری چیزوں کی طرف سے منقطع ہو کے، تعلق توڑ کے اپنے رب کی طرف توجہ کر لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزوں سے انسان تعلق توڑ لے اور منقطع ہو جائے، یعنی دنیا والوں کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ وہی ہو جو اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ کے احکامات کو نبھانے کے لیے، رشتہ داریوں کے جو احکامات اللہ نے مقرر کیے ہیں، لوگوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز سے منہ موڑ کے اپنے رب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں اور دنیا جہان کی کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، صرف اپنے رب کی طرف توجہ کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگلی آیت یہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، یارہ ہو، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کا تعلق مجاہدے کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ اچھا، بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے نا تو اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو انسان بعض دفعہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام تو کوشش کرنا ہے، تم نے کوشش کرتے رہنا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ دنیا والے اگر تمہاری نیکی کی قدر نہیں بھی کر رہے نا، جو تم نے اچھے کام کیے ہیں ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں بھی کر رہا، یا دنیا میں اس کے نتائج سامنے نہیں بھی آ رہے، لیکن آخرت میں تم اس کا نتیجہ ضرور دیکھ لو گے، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو اپنے لیے، من خیرین، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اپنے رب کے پاس پالو گے، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور زیادہ ہے اجر کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں اس کا اجر کوئی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، آخرت میں جو ہے وہ آپ کو اجر کے لحاظ سے بہتر اور بڑی ہو کے وہ نیکی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کا ضائع نہیں ہوتا، اس لیے نیکی کر کے یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ یار اس کا کوئی نتیجہ تو نکلا نہیں ہے، سمجھ تو آئی نہیں ہے، کسی نے اس کو پسند تو کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نے میری تعریف تو اس پہ کی نہیں ہے بلکہ الٹا لوگوں نے مخالفت ہی کی ہے، تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجاہدہ مطلب اپنے طریقے پہ آپ لگے رہیں دین کے راستے پہ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم مال خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو تم مال خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات مختلف طرح کی نقل کر کے، ایک تو امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو مجاہدہ ہے، کوشش ہے دین کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے راستے میں، وہ مختلف طرح کی ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی شامل ہے، اس میں نیکیاں کرنا بھی شامل ہے، اس میں ذکر بھی شامل ہے، اس میں دیگر عبادت کے طریقے بھی شامل ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مجاہدے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اس باب میں بہت ساری آیات ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، جو نقل کی جا سکتی ہیں، جو معلوم بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہیں۔ آگے روایات نقل کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں نہیں دیکھ لیتے کوئی آپ کے دوست کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنے دوست کو سپورٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا جو دوست بن جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے، اس کو کوئی برا بھلا کہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ناپسند نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ نا اب ہمارے ہاں نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ لفظ ولی جو ہے نا وہ بدنام بڑا ہوا ہے، یعنی ایسے ایسے لوگوں کو ولی قرار دیا گیا جو کئی سال تک نہاتے بھی نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو بھی ولایت کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے، اور جو جتنا شریعت سے دور ہوتا ہے، خلاف شریعت کام کرتا ہے، اتنا کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو معاف ہو گئی ہیں۔ ابھی نبیوں کو تو معاف نہیں ہوئی، ان کو معاف ہو گئی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ چونکہ ایسا ہے کہ اس لفظ کے ہر بندہ اپنے پہ جوڑ سوچتا ہے، جی فلاں تم جو ہے نا اس حدیث کو کہیں پہ بھی آپ ثبت کر سکتے ہیں نا،
تم نے فلاں بزرگ کے بارے میں یہ بات کر دی ہے، لہٰذا تم نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ خلاف اعلان جنگ کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا حتمی فیصلہ کرنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو غیبی امر ہے نا، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ظاہری معاملات پہ دیکھ کے ہم جو دین پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، شریعت پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنا حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ہاں نا ولایت لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے کہ خاص قسم کا حلیہ اختیار کیا جائے، پوری دنیا سے کٹ آف ہو جایا جائے، کھانا اچھا نہ کھائے کوئی بندہ، ٹھیک ہے، کپڑے اس نے جو ہے نا پھٹے پرانے پہنے ہو تو اس کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ بعض دفعہ یہ چیزیں خلاف شریعت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ صحیح شریعت پہ عمل کرتا ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہی در حقیقت جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ جو بندہ، کوئی بھی بندہ جو ہے، انسان مختلف طریقوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، جن چیزوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں سے جو میری محبوب چیز یہ ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ جو میں نے لوگوں پہ فرض قرار دی ہیں چیزیں، یعنی فرائض کی ادائیگی۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے مزید ولی کی وضاحت بھی ہو رہی ہے آگے، کہ جو بندہ فرائض پہ عمل نہیں کرتا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا دیگر معاشرتی چیزوں میں بھی کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں نا، معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جو بندہ فرائض پہ کا پابند نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جو میں نے لوگوں پہ فرائض مقرر کی ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ہمیشہ بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی پھر فرائض تو ضروری ہیں ہی ہے نا، یہ تو بنیادی درجہ ہے، اس سے آگے جو پھر نفلی عبادات میں بھی کوشش کرتے ہیں، نماز کے نوافل ہیں، صدقہ ہے نفلی، اذکار ہے نفلی، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو نفلی کام بھی کر کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، يَبْطِشُ بِهَا، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، يَمْشِي بِهَا، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کو لے کے نا کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات اور نظریات موجود ہیں، جیسے ایک وحدت الوجود ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی وجود ہے در حقیقت خالق کا، یہ جو ہمیں دیوار نظر آتی ہے یہ در حقیقت خالق ہی ہے، یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی در حقیقت خالق ہی ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں وجود ایک ہی ہے، جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کسی بندے کے اندر آ جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی بندے کے اندر لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف قسم کے نظریات ہیں، تو ان لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اس کا جو مطلب سلف نے کیا بیان کیا ہے، یہ حدیث صحابہ نے بھی سنی، تابعین نے بھی سنی، اور جو تبع تابعین تھے انہوں نے اس کا مطلب کیا بیان کیا، تو انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کے کان کو میں اس کو یہ توفیق دے دیتا ہوں کہ اس کے کان میری اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں پھر چلتے ہیں، اس کو توفیق دے دیتا ہوں کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ میری فرما برداری کے کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود آنکھ بن جاتے ہیں، یہ تو دیگر قرآن کی آیات جن میں استوا کی بات کی گئی ہے، خالق اور مخلوق کے الگ ہونے کی اور مخلوق کے جہنم میں جانے کی بات کی گئی ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ خالق اور مخلوق میں بہت زیادہ فرق ہے، اور خود اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جب وہ پھر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دے دیتا ہوں۔ اگر وہ خود خدا ہی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں؟ اس کا مطلب مانگنے والا اور ہے، دینے والا اور ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ میری پناہ میں آتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو پھر میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے یہ حدیث کے الفاظ میں وضاحت ہو گئی کہ خالق اور مخلوق میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال اس میں اللہ کے رستے میں چلنا، کوشش کرتے رہنا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، اس کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو توفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے بہت سارے جب وہ پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو توکل اتنا حاصل ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے ایسے بندے کو، اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جو وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب عز وجل سے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی. اذا تقرب العبد الی شبرا، جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یا میرے قریب آتا ہے ایک بالشت، بالشت کہتے ہیں اس طرح ہاتھ، ٹھیک ہے، اس کو ایک بالشت کہا جاتا ہے. تو فرمایا جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب، ذراع اس پورے حصے کو کہتے ہیں، تو میں اتنا اس کے قریب، ایک پورا بازو اس کے قریب آ جاتا ہوں، یعنی میں اور اس کے قریب آ جاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر کوئی ایک بازو میرا قرب حاصل کرنے یعنی اتنا میرے قریب آتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، باع کہتے ہیں اس طرح بازو پھیلانے کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، فرمایا میں اتنا اس کے قریب آ جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ جو بندہ میرے راستے کی طرف آتا ہے، میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو اور زیادہ توفیق عطا کر دیتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب وہ میرے پاس میری طرف چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. مطلب جو ہے کہ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش تو کریں، اللہ سے محبت کرنے کی کوشش تو کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، پھر اس کوشش کو ملٹیپلائی کر دینا، پھر یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں توفیق عطا کر دوں گا، میں جو ہے وہ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، میری محبت تمہیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان میں جو ہے وہ غفلت کرتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے نا کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اور فراغت، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو نا بزنس سے، اپنی جاب سے ٹائم میسر ہوتا ہے، ذمہ داریاں گھر کی کم ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے روزگار کا ذریعہ ایسا بنایا ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس کے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان. اور بہت سارے لوگ ان نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں فضول کاموں میں، فضول بحث مباحثوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب وہ فراغت چھن جاتی ہے، جس طرح پہلے کی حدیث پڑھی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اس میں ایک یہ بھی ہے، وہ فراغ کا قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو جو ہے وہ تم غنیمت سمجھو. تو فراغت زندگی کے جس حصے میں بھی، سال کے جس حصے میں بھی، مہینے کے جس حصے میں بھی، دن کے جس حصے میں بھی میسر آ جائے، اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس حدیث مبارکہ کو آپ تمام احباب نے لکھنا بھی ہے، اور یہ لکھ کے چاہے واٹس ایپ پہ لکھ لیں، فیس بک پہ لکھیں، یہ اپنے دوست تک بھی پہنچانا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے پاس بھی لکھ کے رکھیں تاکہ یہ میسیج ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے اپنی تندرستی والی جو زندگی ہے، جب اللہ نے صحت اور تندرستی عطا کی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا کی ہوئی ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ جو احادیث ہیں اس باب کی وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے.